تو سینیٹر کامران مرزا صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اگر اینٹی ٹیررسٹ کورٹس موجود ہیں تو یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں بنیں گی تو یہ ایک متوازی عدالتیں نہیں ہو جائیں گی؟ دیکھیے، ہم نے کل بھی فوجی عدالتوں کی مخالفت کی تھی اور آج بھی میرا ویو وہی ہے. یہ آپ کا ویو ہے یا آپ کی پارٹی کا ویو؟ میرا ویو ہے، ذاتی ویو ہے. مولانا عبدالواسع صاحب نے تو یہاں بیٹھ کے حمایت کی. مولوی واسع صاحب کر سکتے ہیں، مگر اگر پارٹی کے اندر اگر فرض کریے کہ ویو پرویل کرے گا، مولوی واسع صاحب جو ہے نا لیگل سائڈ پہ چونکہ ایکسپرٹ نہیں ہے، میرے امیر ہیں، صوبے کے امیر ہیں، مگر اس وقت جو ہے نا وہ اس فیلڈ کے حوالے سے میرا ویو اس پہ پرویل کرے گا. مگر ابھی تک پارٹی نے کوئی اس کے اوپر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں جاری کیا. مگر میرا جو ذاتی ویو آپ اس کو سمجھ لیجئے، کل بھی ہم فوجی عدالتوں کے مخالف تھے، آج بھی فوجی عدالتوں کے مخالف ہے. بہت غلط ہوا تھا 9 مئی کو، اس کو سزا ہونی چاہیے. مگر قانون جو پرویل کر رہا ہے، جو قانون جس میں جورسڈکشن ویسٹ کرتی ہے، قانون وہ جو سویلین کے اوپر لاگو ہے، نہ کہ ہم جو ہے نا وہ اسٹریچ کر کے چیزوں کو. اور یہ ججمنٹ وہ سن سیٹ کلاس تھی، میرا خیال ہے یہ ججمنٹ شاید ابھی اپلائی نہیں کر رہی ہوگی. وہ 2015 کی اس میں سن سیٹ کلاس 2 سال کا لیے بنی تھی، 21ویں ترمیم آئی تھی. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا شاہ خاور صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی کہ یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتیں بنائی جا رہی ہیں، یہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے متوازی عدالتیں، تو ایک ہی ملک میں سویلینز جو ہیں ان کو 2 قسم کی عدالتوں میں ٹرائی کیا جائے گا، تو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک تو جنرل لا ہے جو ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے، جس کو کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے ریگولیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اسپیشل لاز ہیں، جیسے کہ آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا ذکر کیا، یہ بھی ایک اسپیشل لا ہے. یہ ایک خاص جو ہے قسم کے جرائم جو کہ ٹیررزم، سیکٹیرین اور جو ہیٹریڈ جو ہوتی ہے ریلیجس، اس کے لیے بنایا گیا تھا. بعد میں اس کا سکوپ جو ہے وہ انہانس کر دیا گیا، جیسے ابھی آپ نے 21ویں ترمیم کا ذکر کیا. اس وقت چونکہ ایک ملٹری آپریشن ہو رہا تھا اگینسٹ ٹیررزم، وار اگینسٹ ٹیررزم تھی، اس کے ویک میں پھر ایک 21 امینڈمنٹ کی گئی جو کہ 3 سال کے لیے اسپیسیفک تھی، اور اس میں 2 سال کے لیے. اور اس کے بعد پھر جب آرمی ایکٹ میں بھی جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی تھی، ان ٹیررسٹ کو بھی اس کے فولڈ میں لایا گیا تھا. اور اس میں یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلیں گے انڈر دی آرمی ایکٹ اور کون سے نہیں چلیں گے. وہ ریفر ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اس کو جوڈیشل ریویو جو ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی اس میں رکھی گئی تھی کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ واقعی وہاں پہ جو وہاں پہ کیس بھیجا گیا ہے یا اس کے نتیجے میں جو سزا ہوئی ہے، اس میں 3 کمپوننٹس تو نہیں ہے. کیا وہ وداؤٹ جورسڈکشن تو نہیں تھا، کیا وہ میلافیڈی تو نہیں تھا، کیا وہ کورم نان جوڈس تو نہیں تھا. تو ایسے کیسز کا جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے. اب میں آتا ہوں آرمی ایکٹ کی طرف. پاکستان آرمی ایکٹ کی ابھی زبیری صاحب نے بھی فرمایا، اس میں سیکشن 2 ہے. وہ کہتی ہے کہ پرسن سبجیکٹ ٹو دی ایکٹ کون کون ہو سکتے ہیں. اس میں تو نیچرلی وہ ان کے جو آفیسرز ہیں، آفیشلز ہیں، نان کمیشنڈ آفیسرز، وارنٹ آفیسرز، یا جو ریلیٹڈ ہیں جو ڈیفنس کی ایکٹیویٹیز سے. اب اس میں جو 2D ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پرسنز ناٹ ادروائز سبجیکٹ ٹو دی ایکٹ بٹ ہو ہیو کمیٹڈ. کون کون سے اوفینسز؟ اس میں 1 ہے، وہ ہے جناب کہ اگر کسی فوجی افسر کو یا جوان کو اس کو ترغیب دی جائے کہ تم لا فل کمانڈ نہ مانو اور تم جو ہے اسے ریبیل کرو، یہ ہے. دوسرا ہے کہ کسی بھی انسٹالیشن آرمی کی کوئی ہیڈ کوارٹر ہے، کوئی ویسل ہے، کوئی ایئر کرافٹ ہے یا کوئی اور قسم کی چیز ہے، اس کے اوپر کوئی اٹیک ہو اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی خلاف ورزی ہو. پھر اس کے بعد ایک امینڈمنٹ اور ہوئی، وہ 2D کے بعد جو ہے 2DD جو ہے وہ اس کا اضافہ کیا گیا. 2DD جو ہے وہ ہے کہ کوئی بھی ایسی عمارت، سینسیٹیو جگہ یا ایسی جگہ جس کو سینسیٹیو جگہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، وہاں پہ اگر کوئی اٹیک کرتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ بھی پھر اس کے فولڈ میں آ جاتا ہے کہ دین ہی بیکم سبجیکٹ ٹو دیٹ ایکٹ، وہ بے شک سویلین ہو. اب اس میں کوشچن یہ ہے کہ اب اگر آرمی اس کو، کیونکہ یہ اس کے شیڈیول آفینس میں ہے، تو وہ بالکل کلیم کر سکتی ہے کسی کو بھی جو اس ایمبٹ میں آتا ہے 2D میں اور 2DD میں. تو اس کے تحت پھر یہ ہے کہ اس کا پھر کورٹ مارشل ہوگا. جو ایک آرمی کے آفیشل کو جس طرح گرفتار کیا جاتا ہے، اس کی جس طرح انکوائری کی جاتی ہے، اس کو جس طرح اریسٹ کی جو
اس پہ ریگولیٹری ان کی جو میکینزم ہے وہ اپلائی ہوگا، پھر اس کے بعد اس کا سمری آف ایویڈنس ہوگا، پھر اس کا کورٹ مارشل جو ہے وہ کورٹ تشکیل دی جائے گی، اس میں اس کو ٹرائی کیا جائے گا، اور اس میں ان کا ایک اپنا میکینزم ہے. اس میں ایک جو کورٹ مارشل ہے اس کی کم از کم 3 ممبرز ہوتے ہیں. ایک پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے پریزیڈنٹ جو کہ لیفٹیننٹ کرنل، اور اس کے ساتھ 2 ایک جیک برانچ کا اور ایک نمائندہ ہوتا ہے. اس میں ایک پروسیکیوٹر ہوتا ہے جو کہ آفیسر ہوتا ہے، اور ایک ڈیفنس کا بھی ایک کونسل جو ہے وہ آرمی آفیسر کا دیا جاتا ہے. لیکن بعد میں پھر اس میں امینڈمنٹ ہو گئی، اس میں اب ایک پرائیویٹ لائر جو ہے اس کو بھی اجازت ہے اچھا، کہ وہ ایکیوز کو چاہے وہ ڈیفینڈ کر اس سکتا کو ہے، ریپرزینٹ اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں پورا موقع ان کو دیا جاتا ہے صفائی کا بھی، اس میں ڈیفنس وٹنسز بھی لا سکتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اس کی پھر یہ ہے کہ جو سزا ہوتی ہے وہ عام سویلین کورٹ کی طرح اس کی اپیل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اچھا.